الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ معزز خواتین و حضرات، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آیت نمبر 110 اس کی تھوڑی سی تشریح اور وضاحت ہم نے اپنے کل کے پروگرام کے اندر کی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک امت مسلمہ سے اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس معاشرے کا انسان بہت اچھا انسان خود بھی بنے اور دوسروں کو بھی صراط مستقیم پر لانے کی کوشش، محنت، جدوجہد، اور اس حوالے سے مقدور بر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو بھی اللہ کی توفیق ہو۔ یہ بڑا ایک جامع قسم کا کلمہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا کہ ایک آدمی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، دین کی بہت زیادہ شدھ بدھ اور بات کہنے کا بھی اسے سلیقہ نہیں، تو وہ دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، یا کوئی منصب، مقام، رتبہ، حیثیت اپنی حیثیت کو اور اپنی ذات کو اور اپنے رتبے کو اور اپنے منصب کو وہ کام کے اندر لائے گا، اور اس دنیا کے اندر پائے جانے والی خرابی اور منکر کو وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ نہ تو بات کر سکتا ہے، نہ ہی صحت اور طاقت، منصب اور حیثیت، رتبہ اور مقام، اور معاشرے کے اندر کوئی بہت اس کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن ایک تاجر ہے، اللہ نے مال و دولت سے، ثروت سے اور سرمایہ سے نوازا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا سرمایہ اللہ کے دین کی آبیاری
اور اسلام کے دشمنوں کا کلا کما اور معاشرے کے اندر پائے جانے والی بے حیائی اور برائی کو روکنے کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کرے گا۔ اور آپ تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دامے، درمے، قدمے، سخنے، یعنی یہ 4 چیزیں ہیں نا، ان کو بروئے کار لائے اور پھر ایک اکائی بن گئی، ایک خاندان بن گیا، ایک جماعت حقہ وجود کے اندر آ گئی۔ اور آپ دیکھیے کہ کچھ مجاہدین اسلام اللہ کے راستے کے اندر قربانی اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہیں، لیکن اتفاق سے ان کے پاس سواری، زاد راہ اور اس دور کا اسلحہ جو بھی تھا، تلوار ہو، تیر ہو، نہیں تھا۔ تو دیگر صحابہ کرام جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ توفیق بخشی تھی، انہوں نے قدم آگے بڑھایا اور اپنا ہاتھ ان مجاہدین کے سر پہ رکھا جو اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار و آمادہ تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مجاہدین کی مدد کرتا ہے، دینی اداروں کے ساتھ اعانت کرتا ہے، اور اہل اللہ اگر کسی جگہ پہ اپنے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے مال کے طلبگار ہیں، تو مجھے اور آپ کو اس معاملے کے اندر کسی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے، اور ہر انسان اپنی اپنی حیثیت کے ساتھ، اپنے مرتبے اور مقام کے ساتھ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر صرف واز کرنے والے اپنے کام کے اندر لگے رہیں، مجاہدین اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں، اور سرمایہ دار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، تو معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ گاڑی کے سارے پرزے صحیح طریقے سے جب کام نہیں کریں گے، منزل مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس دائرے کا اختیار کرنا اور اپنے دائرے کے اندر جد و جہد کرنا، یہ خود آپ اپنے طور پر دیکھیے۔ بہرحال یہ ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ نے آپ پر ڈال دی، ورنہ ہوگا کیا؟ آپ اپنی نمازوں کے اندر تقوی الہیت کے اندر لگے رہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ نہیں سدھرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے تھے، فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ انہیں تہس نہس کر دو، تاہوبالا کر دو۔ اب فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ وہاں ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے زندگی بھر آپ کی اطاعت اور تابعداری کی، لمحہ بھر کے لیے بھی آپ کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالا اور نظر انداز نہیں کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ سب سے پہلے گناہگاروں سے پہلے اس نیک انسان کا درن تختہ کرو کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، اللہ کے غضب سے بچاؤ، اور قوم سے اور قبیلے سے اور برادری سے اور معاشرے سے کٹ کے بیٹھ جاؤ
اور اپنی تسبیح گماتے رہو اور للہ الا اور ذکر اذکار کرتے رہو۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام تو انبیاء کا کام ہے۔ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ انبیاء کرام اور رسل اعظام کی دعوت کا ایک حصہ ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں بہت ہی معزز اور محترم کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اب تمہیں وہی انداز اختیار کرنا ہوگا جو اللہ کے نبی نے اختیار کیا۔ یعنی یہ نہیں کہ تنخواہ مل گئی تو مسجد کے اندر امامت کرا دی، 4 پیسے مل گئے تو وعظ و نصیحت کے لیے ممبر پر بیٹھ گئے، آنے جانے کا خرچ دے دیا تو تقریر کے لیے، تبلیغ کے لیے اور مجلس کے لیے وہاں چلے گئے۔ اگر تم اپنے آپ کو انبیاء کرام کا وارث سمجھتے ہو، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وارث سمجھتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کو اور ان کی پوری زندگی کو اور ان کی پوری زندگی کے معمولات کو کھنگال لیجیے۔ کہاں کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ جو آج کے مبلغین اور دعات نے اپنا رکھی ہے؟ اسلام تو یہ بات کہتا ہے کہ کاروبار کرو اور کچھ وقت دین کے لیے نکالو، گھرداری اور گھر کی ذمہ داریاں ادا کرو، کچھ کام اللہ کے لیے بھی کرو۔ اس لیے ایک مسلمان کو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنا اپنا حلقہ ہے، اپنا اپنا میدان ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے، اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس کام کے اندر کھپا دینا چاہیے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ بار بار اپنے پیغمبر کو یہ بات کہتے ہیں، لعلک باخع نفسک، کہ اصلاح امت کا اس قدر جذبہ آپ کے اندر موجزن ہے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بہار ہو کے خزاں مجھے ہے حکم ازاں، یعنی دعوت کے اندر، امر بالمعروف کے اندر، نہی عن المنکر کے اندر، اور ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے آپ کو اپنی تمام تر ہمتوں کو جمع کرنا چاہیے۔ اپنی ذمہ داریوں کو خود بھی خیال کریں اور اپنی گرد و نواح کے لوگوں کو بھی اس کی طرف آمادہ کریں۔ اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر سدھار نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر پائے جانے والی بے چینی اور بے قراری، اللہ کی حدوں کی پامالی، سنتوں کا مذاق اڑایا جانا اور اللہ کی حدود کو توڑا جانا، اسے دیکھ کر آپ کوڑتے ہیں اور کوڑتے رہیں گے۔ یہ کوڑنا بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو، اس کام کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کرو، اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں اس کام کے سدھار کے اندر جھونک دیں، اور یہ ایسا وپار ہے کہ جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں۔ انسان بدلیں نہ بدلیں، اللہ آپ کی صلاحیتوں کو اور آپ کی قوتوں کو اور آپ کے مال کو اور آپ کی جان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے تو سمجھے کہ آپ کی محنت رنگ لے آئی۔ اور اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو بہتر ہی تھا نا ان کے لیے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کی زمین کے اندر رہے اور اللہ کی حدوں کو پھلانگے تو کیا اللہ سزا نہیں دیں گے؟ جوتے پڑیں گے۔